رمضان تو بعد بھی اس کا دروازہ اسی طرح کھلا ہے. رمضان المبارک تو بعد بھی عبادات اسی طرح ہون گیا. نماز اسی طرح ہے، تلاوت قرآن اسی طرح ہے. جس طرح جھوٹ بولنا رمضان دے روزے رکھ کے منع ہے، اسی طرح رمضان تو بعد بھی منع ہے. جس طرح حرام کمانا رمضان کے اندر حرام ہے، اسی طرح رمضان تو بعد بھی حرام ہے. اور جس طرح اچھے اعمال رمضان المبارک کے اندر کرن دا حکم ہے، اسی طرح رمضان تو بعد بھی کرن دا حکم ہے. تو اسی عبادت جیڑی ہے وہ ایک مہینے دی نہیں کرتے. مسلمان دی عبادت 24 گھنٹے دی ہے اور موت تک دی ہے. مسلمان اللہ تبارک و تعالی دا بندہ ہے، اور بندہ وہی ہوندا ہے جڑا اپنے مالک دی مرضی تے چلدا ہے. اپنی مرضی تے نہیں چلدا، اپنی خواہش تے نہیں چلدا، اپنے مالک دی خواہش دا احترام کردا ہے. حقیقتاً وہی بندہ ہے، اسی نو بندہ کہلان دا حق ہے. لیکن عمومی طور تے ہوندا اے وے کہ رمضان تو بعد مسجداں خالی ہو جاندیاں نے. رمضان المبارک تو بعد اعمال دے اندر وہ دلچسپی نہیں رہندی، وہ شوق و ذوق ختم ہو جاندہ ہے. اور ساڈی پستی دا ذلت دا یہ کوئی بہت بڑا سبب ہے کہ اسی اپنے رب نو راضی کرن دا ایک مخصوص پیریڈ رکھے ہے. بس 11 مہینے اسی اس نو ناراض کرن دا ٹھیکہ لیا ہے، اور 1 مہینہ کوشش کرنے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے. وہ پھر بھی راضی ہو جاندہ ہے، لیکن اس نو ہر وقت راضی رکھنا لازمی اور ضروری ہے. ہر وقت اس کی عبادت دے اندر بندہ روے، اس کی ناراضگی تو بچے، اس کی نافرمانی والے اعمال تو اپنے آپ نو بچائے. تائیں صحیح معنی دے اندر گل بندی ہے. عید گزر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات اج بھی اسی طرح ساڈی طرف متوجہ نے، منتظر نے کہ اسی انہاں نو پورا کریے. دین اسلام 5 چیزاں دی بنیاد تے کھڑا ہے. بنی الاسلام علی 5: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 بنیاداں نے اسلام دیاں، جنہاں دے اتے اسلام دی عمارت کھڑی ہے. اسی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی عمارت نو کھڑا کرن واسطے بنیاداں دی کی اہمیت ہوندی ہے. بنیاداں کمزور ہون تو عمارت کمزور ہوندی ہے، تو جب بنیاد ہوئے ہی کوئی نہ کسی پاسے ہو تو پھر کی حال ہوئے گا. ایک دیوار تے کوئی چھت کھلوندی نہیں، نہ 2 تے کھلوندیاں نے، اتنی بڑی چھت. تو اے اسی کس طرح اپنے آپ نو تسلی دے سکتے ہیں کہ اسی کلمہ پڑھ لیا تے باقی کسی چیز دی لوڑ نہیں اور ساری عمارت کھلوتی رہے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. کلمہ سب تو مضبوط بنیاد ہے، لیکن اس تو بعد مزید 4 دیواراں نے. درمیان والا پلر کھلار دو، ستون کھلار دو، سجے کھبے 4 دیواراں نہ بناؤ تو وہ عمارت نہیں، اور نہ اس کی مضبوطی ہے اور نہ وہ کھلوئے گی.
اس نے واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ اس دیاں چاروں طرف دیاں دیواراں مضبوط کر کے کھڑیاں کیتیاں جان، اور جس قدر وہ مضبوط ہون گیاں اسی قدر وہ عمارت جو ہے وہ قائم رہے گی اور مضبوط رہے گی۔ پھر اس نو جتنا مرضی بلند و بالا کر لو، جتنا مرضی اونچا کر لو، وہ ہو جائے گی۔ اور اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہوئے تو کوئی عمارت بھی کھڑی نہیں رہ سکتی، اور اس کے اوپر کچھ بنانا بے وقوفی کہلائے گا۔ کلمہ اسلام سب تو پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید دا اقرار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار، اور اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آن والی ہر چیز نو تسلیم کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان تو اقرار کرنا اور دل تو یقین کرنا۔ صرف زبان تو اقرار کرن نال بھی گل نہیں بنے گی۔ کوئی بندہ زبان تو کلمہ پڑھ لے اور دل تو یقین نہ کرے، تصدیق نہ کرے، تو وہ بھی مومن نہیں، منافق ہے۔ اس واسطے دونوں طرف دا اقرار و تصدیق لازمی اور ضروری ہے، زبان تو بھی اور دل تو بھی۔ اس تو بغیر ایمان نہیں۔ مومن ہون واسطے، مسلم ہون واسطے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان قبول کرن تو بعد، کلمہ پڑھ لینے تو بعد، مسلمان تے جو سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دا فریضہ لاگو ہوندہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز اسلام دے اندر مرکزی حیثیت رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان و اسلام تے 5 وقتہ نماز فرض فرمائی، اور یہ ایسا تحفہ ہے، یہ ایسا تحفہ ہے کہ جو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو عرش معلی تے بلا کے معراج دی رات عطا فرمایا۔ باقی تمام تر احکامات بالواسطہ آئے، انڈائریکٹ، بذریعہ وحی، بذریعہ جبریل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت دی طرفوں کوئی ڈائریکٹ حکم آیا ہے براہ راست، اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے سامنے بٹھا کے جو حکم عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ اسی واسطے نماز دا معراج نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن دی معراج ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ نو معراج تے بلایا، اور آپ علیہ السلام دا معراج کہ آپ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر براہ راست پیش ہوئے، دیدار الہی تو مشرف ہوئے۔ اسی دوران اللہ پاک نے نماز دا تحفہ عطا فرمایا، اور اسی نماز نو پھر مومن دی معراج قرار دیتا گیا۔ گویا نماز اللہ پاک دے نال براہ راست ملاقات دا ذریعہ ہے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مسلمان سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قدمہ دے اندر ہوندہ ہے۔
مسلمان دا سر گویا اللہ دے قدماں چ ہوندا ہے۔ اور ایمان دی اعلیٰ ترین سطح، ایمان دی معراج، جس نو احسان کیا گیا حدیث پاک دے اندر، اس دی بھی وضاحت یہی فرمائی گئی کأنک تعبد اللہ کأنک تراہ اعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ دی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تسی اللہ نو ویکھدے پے ہو، اللہ سامنے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے، ظاہر ہے کہ ساڑھے ایمان کمزور، ہر اعتبار نال کمزوری دا شکار، اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو یقین کر ہی لو کہ اللہ تینوں دیکھدا پیا۔ یہ کیفیت ہر مسلمان دی بن جائے کہ اگر وہ ترقی کرے اپنے ایمان دے اندر، عبادات دے اندر، اللہ تبارک و تعالی دا قرب و وصال حاصل کرن دے اندر محنت کر لے، تو اس مقام تے پہنچ سکتا ہے کہ گویا اللہ نو وہ دیکھدا پیا ہے۔ وگرنہ دوسرا درجہ تو ہے ہی کہ اللہ اس نو دیکھدا پیا ہے، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر طرح دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر حیثیت نال دیکھدا پیا ہے۔ تو یہ ایمان ہر مسلمان دا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تے جتنی بھی عبادات فرض فرمائیاں نے، انہاں دا مقصد یہی ہے انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی توجہ نصیب ہو جائے۔ جس قدر اللہ دی توجہ نصیب ہوئے گی، جس قدر اللہ دا دھیان نصیب ہوئے گا، اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب ہوندا جائے گا، اور اسی قدر وہ اللہ پاک دے ہاں عزت والا ہوئے گا۔ تقوی اسی نو کیا جانتا ہے، اور ہر عبادت دا مقصد ہی تقوی ہے۔ رمضان المبارک دا روزہ فرض کیتا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی آ جائے۔ تو تقوی یہ ہے کہ اللہ دا دھیان نصیب ہو جائے، یہ ہر مسلمان واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ دا دھیان نصیب ہو جائے اس میں۔ اگے اس دے بہت سارے طریقے نے اللہ دا دھیان لین واسطے، اللہ نو یاد کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، سوچو بچار کرنا اللہ تعالیٰ دی قدرت دے دلائل چ، اللہ دیاں حکمتاں نو دیکھنا، اللہ دی بنائی ہوئی مخلوقات نو دیکھ کے اللہ نو سمجھنا۔ چھوٹے بڑے ہر مسلمان دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی سمجھن اور دوسریاں نو بھی اس کی طرف متوجہ کرن۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عابد بھی نے اور بہت بڑے عالم اور فقیہ بھی نے، بہت بڑے اللہ والے بھی نے، محدث بھی نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقہی مجلس بنائی سی 40 علماء اکرام دی، جنہاں دی ڈیوٹی ایسی کہ ہر مسئلے تے خوب بحث کر کے جس تے علماء دا اتفاق ہو جائے اس کو لکھ لیا جائے، فقہ حنفی اس طرح ترتیب دیتی گئی۔ تو امام داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس 40 رکنی مجلس فقیہ دے ایک رکن نے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ فرماندے نے کہ میری تربیت میرے ماموں نے بچپن دے اندر فرمائی کہ میں 5 سال دا سا جو میرے ماموں آئے اور انہوں نے کیا بیٹا داؤد ایک وظیفہ پڑھیا کر۔ وہ وظیفہ کی ہے، اسی وڈے بھی شاید نہ پڑھ دے ہوئیے،
وہ وظیفہ یہ ہے کہ فرمایا کہ رات جدو سون لگے تو تھوڑی دیر یہ وظیفہ کریا کر. وظیفہ یہ ہے کہ میرا اللہ مینو دیکھتا پیا ہے، میرا اللہ میرے نال ہے. میرا اللہ مینو دیکھتا پیا ہے اور میرا اللہ میرے نال ہے. فرمایا یہ وظیفہ بار بار دہرایا کر سون تو پہلے. کچھ عرصے تو بعد میرے ماموں آئے اور انہوں نے دوبارہ پوچھا پڑھ دے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. کنی دفعہ دسیا تو فرمایا اس نو اور بڑھا دو، تعداد بڑھا دو، زیادہ پڑھیا کرو. تو فرمایا کہ میرے ماموں دی وہ تربیت اور انہوں دا یہ جملہ، انہوں دا یہ 5 سال دی عمر دے اندر میں نے یہ سبق پڑھانا میں نے ہون تک کم آ رہا ہے کہ میں جدو بھی کوئی غلط طرف میں نے شیطان متوجہ کرن دی کوشش کرتا ہے تو یہ جملہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے، میرا اللہ میں نے دیکھتا پیا ہے، میرا اللہ میرے نال ہے. میرا اللہ میں نے دیکھتا پیا ہے، میرا اللہ میرے نال ہے. اور جدو یہ خیال آتا ہے تو میں گناہ تو پھر پیچھے ہو جاتا. میرا اللہ میں نے دیکھتا پیا ہے، میرا اللہ میرے نال ہے. یہ وہ سبق ہے، وہ وظیفہ ہے جس نے 5 سال دے بچے نو پھر بڑے ہو کے امام، محدث، ولی، عابد، زاہد بنایا. آج اسی یہ سبق بھول چکے ہیں. اسی دنیا تو اپنے آپ نو چھپا لیندے ہیں، بچا لیندے ہیں انہاں دی نظراں تو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھدا پیا ہے. اللہ تو کس طرح بچائیں گے اور کتنے بچائیں گے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھدا پیا ہے. کوئی چیز بھی اس دی حکومت و سلطنت تو باہر نہیں، اور کوئی چیز اس دی دست قدرت تو باہر نہیں، اور کوئی چیز اس دی نظر تو باہر نہیں. اور اسی اس دی نافرمانی کرن لگیا، گناہ کرن لگیا، ذرا برابر بھی نہیں سوچتے، کر گزرتے ہیں. تو رمضان المبارک دے مہینے دا، روزے دا، دیگر احکامات دا جو سب تو بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا یقین آ جائے کہ اللہ دیکھدا پہ ہے. یہ یقین آ جائے، علم نہیں، علم تو ہے، پتہ تو سب نو ہے، یقین آ جائے. اور یہ یقین کس طرح آئے گا؟ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں فرض کردہ جڑے احکامات نے انہاں تے عمل شروع کریں گے. اور انہاں وچوں سب تو پہلا فرض ہی نماز ہے. اسی نماز وچ ڈنڈی مار جاندے ہیں، باقی اساں کی کچھ کرنا ہے. نماز ہی سب تو بڑا حکم، سب تو اہم حکم ہے مسلمان واسطے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے پاک کلام دے اندر نماز دا حکم دیتا ہے، تقریباً 700 مرتبہ. 700 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز ادا کرن دا حکم دیتا ہے، نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے. اسی اپنے بچیاں نو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ کے تھک جاندے ہیں، اک جاندے ہیں، نہیں پڑھ دے نہ پڑھو. یہ تو دوست نو 1-2 دفعہ کہہ دی اور نہ پڑھے تو چلو جی چھٹی، پھر فارغ. اسی اپنی ذمہ داری پوری کر لی کہ اسی حضور 2-4 دفعہ کہہ دیتا ہے، بس نہ پڑھے نہیں پڑھتا. تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ دی ذات اگر 1 دفعہ بھی کہہ دے تو اس دا حکم سے رکھاں تے ہوئے، 1 مرتبہ بھی کہہ دے تو وہ حکم دی اہمیت، اس دی وقت دے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن اس دے باوجود رب العالمین نے 700 مرتبہ کیا ہے، بار بار کیا ہے. ہر نبی نو کیا ہے، اپنی امت نو کہو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی اپنی اقوام نو نماز دا حکم دیتا، اپنی اولاداں نو نماز دا حکم دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک قرار دیتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، نماز کیے، فرمایا کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے.
کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کہ کافر نماز پڑھے گا نہیں اور مسلمان نماز چھوڑے گا نہیں. کافر نماز پڑھے گا نہیں، مسلمان نماز چھوڑے گا نہیں. اللہ کا یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جس کے اندر کوئی نرمی نہیں کی گئی، جس کی اہمیت دے اندر ادائیگی دے اندر نرمی کی گئی بندے دی حیثیت دے مطابق. کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے اشارے نال پڑھ لے، معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے. اس کی معافی نہیں، اس نو بہرحال ادا کرنا پے گا. کسی صورت بھی اس کی معافی نہیں ملے گی. اور اگر اسی سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس حکم تے اسی کس قدر عمل کر دے پے ہاں. اللہ دا یہ اہم ترین حکم جو بار بار سانو اپنی طرف متوجہ کر دے. اللہ قرآن میں کہہ دیں نا نماز پڑھو تو کافی سی، کہتا نا اللہ نے کافی سی، لیکن اس کا اہتمام دیکھو کہ رب العالمین نے اس دے بعد 5 مرتبہ شریعت مطہرہ نے مؤذن دی ڈیوٹی لگا دیتی. 5 مرتبہ مسجد منار تو آواز گونجے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کل قیامت والے دن کوئی ہے نہ کہ اسی بھول گئے ساں، اسی قرآن کھول کے نہیں سی دیکھیا، سانو قرآن دا پتہ ہی نہیں چلیا. تو بار بار یاد دلایا گیا، روزانہ یاد دلایا جاندہ ہے، آؤ نماز دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف، آؤ کامرانی دی طرف، آؤ اللہ پاک دی کبریائی دی طرف. اللہ بڑا، اللہ دے کم بڑے، اللہ دی شان بڑی ہے. تواڈے کم، تواڈی مصروفیت، تواڈے کاروبار اس دے حکم دے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آؤ اللہ دی طرف. یہ 5 مرتبہ روزانہ یاد دلایا جاتا ہے، روزانہ. اتھوں ہی اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا اہم حکم ہے جس سے اسی کس قدر غفلت دا شکار ہوں، کس قدر سستی دا شکار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا منادی پکار پکار کے سانو بلند ہے اور اسی اس دی آواز تے لبیک کہن واسطے تیار نہیں ہوں. مسجد اگوں گزر جائیں گے، کم کاج دے مصروف ہیں، بس مصروف ہیں، کم زیادہ اہم ہے، نماز زیادہ اہم نہیں ساڑھے نزدیک. اسی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی نظرہ تے ساڑھی بھی اہمیت نہیں رہی، ساڑھی بھی وقت نہیں رہی. خسو خاشاق دی طرح پوری دنیا تے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے احکامات دی اہمیت نہیں رہی. جو رب قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ فرما رہے ہیں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کامیاب لوگوں دی صفات دے اندر فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. کیڑے مومن؟ وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نمازی نے اللہ پاک دے حکم دے سامنے اپنا سر جھکانے والے. جتنے بھی ایمان والے اہل جنت دی صفات دا ذکر ہے، ایمان تو بعد انہاں دی نماز دا ذکر ہے. نماز تو بغیر نہیں، نماز ضروری اور لازمی ہے. نماز تو بغیر مومن کا ہے، نماز تو بغیر کامیاب کتنے ہوئے، نماز تو بغیر جنت کا دی ہے، نماز تو بغیر اللہ پاک دی رضا کتنے ملے گی، کامیابی کس طرح ملے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی سارا کچھ کر دے جائیے اور اسی یہ تمنا رکھیے کہ جنت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی،
اللہ پاک دے حکم دے سامنے جھکیے بھی نہ اور کامیاب ہو جائیے، یہ اللہ دا ضابطہ ہی نہیں، قانون ہی نہیں، قانون ہی نہیں کہ نماز تو بغیر کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ دے اندر بڑی وضاحت نال یہ بیان فرما دیتا ہے کہ اہل اسلام اپنے ذہن وچوں یہ گل کٹ دین کہ نماز تو بغیر کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، کس طرح مل جائے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے، آپ دے صحابہ نے، اہل بیت نے، آپ دی بیٹیاں نے، آپ دی بیویاں نے، جنہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ حضور علیہ السلام دی زبان مقدس تو مل چکے نے، جنت دیاں سرداریاں مل چکیاں نے، اسی ذرا دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاریاں نے۔ ایک بھی نماز چھوڑی ہے، فرض تو فرض انہوں نے کدے نفل نہیں چھوڑے، تہجد نہیں چھوڑی، اشراق نہیں چھوڑی، چاشت نہیں چھوڑی، اوابین نہیں چھوڑی، نفلی عبادات نہیں چھوڑیاں، ساری رات مصلے تے۔ فاطمہ الزہرا 2 رکعت ادا کر دیا نے، سخت سردی، لمبی رات، اور آخری سجدے تو سر اٹھایا، فجر دا ٹائم ہو گیا تو آسمان وال نگاہ کر کے کہنے لگی، ربا تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ تیرے نبی دیاں 2 رکعتاں بھی صحیح طرح پوریاں نہیں ہو سکی۔ فاطمہ نو کس چیز دی تھوڑ ہے؟ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار۔ اے فاطمہ جس نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، لیکن فاطمہ دیاں راتاں بھی مصلے تے کٹ دیاں نظر آندیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام دے اندر پچھلے مذاہب اور پچھلے انبیاء کرام اپنے بندیاں دے تذکرے فرمائے تو انہاں دیاں نمازاں دا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام دے بارے اللہ پاک فرماندے نے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جس وقت حضرت مریم دے ہاتھ وچ بے موسم پھل دے کے اور اپنے رب نو دعا کر کے پکاریا، ربنا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ میں جاندا کہ میں بوڑھا ہو چکیا، بڑھاپے دے اندر ہاں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن مولا اگر تو مریم نو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو مینوں بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا فرمائی، دعا کرن تو بعد اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہون واسطے نماز شروع فرماندے نے، اور این نماز دی حالت دا نقشہ اللہ پاک نے کھچیا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ زکریا علیہ السلام کھڑے ہو کے محراب دے اندر نماز ادا کر دے پیسن کہ فرشتے نے بشارت دیتی، خوشخبری دیتی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے یحییٰ اسی تینوں بشارت دین دیا کہ اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے، معصوم بچے اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس ویلے جنگل بیابان دے اندر چھوڑے آئے، بواد غیر ذی زرع، اس جگہ چھوڑے آئے جس جگہ کوئی آبادی نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، ربنا انی اسکنت من
عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے حکم دے مطابق اپنی اولاد نو، اپنے خاندان نو اس وادی غیر ذی زرع دے اندر، اس وادی بے آب و غیات دے اندر چھڑ دیتا ہے۔ اللہ انہاں نو ایتھے چھڈن دا مقصد کی ہے؟ حالانکہ اتھے نہ مسجد نظر آ رہی ہے، نہ آبادی نظر آ رہی ہے، کوئی آبادی دا نام و نشان نہیں، کوئی مسجد نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ دا خلیل اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے تھوڑی دور ہو کے دعا کر دے کہنے نے ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنا خاندان اتھے اس جگہ آباد کیتا ہے کہ میرا خاندان تیری نماز پڑھ کے اس جگہ نو آباد کرے گا، یہ نماز ادا کرنگے۔ اللہ دے خلیل نے اسماعیل علیہ السلام دے آباد ہون دا مقصد نماز قرار دیتا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بے آباد جگہ نو آباد کر دیتا، وہ کائنات دی سب تو زیادہ آباد جگہ بن گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بارے اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر فرماندے نے، اسماعیل علیہ السلام دیا صفتہ بیان کردے اگے اللہ پاک فرماندے نے وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل آپ بھی نماز پڑھ دے سن اور اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دین دے سن، نماز دے پابند سن، نماز دا حکم دین والے سن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد اگے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کر دینے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، کلمت اللہ نے، روح اللہ نے، اللہ پاک نے معجزاتی پیدائش عطا فرمائی ہے۔ معجزانہ طور تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود دے اندر کلام کر دے پہلے، ایک دن دا بچہ اپنی ماں دی صفائی دی اندر اپنے رب دے حکم تے بول دا نظر آیا ہے، لوکاں نے سنیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے اپنی ماں دی صفائی دیتی ہے، حضرت مریم دی جتے اپنا تعارف کروایا ہے، قال انی عبد اللہ، اور لوگو میں اللہ دا بندہ ہوں، اللہ دا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواندے نال دسیا ہے، بچپن دے اندر، گہوارے دے اندر، ماں دی گود دے اندر یہ بچہ بول کے کی کہہ رہا ہے، اپنی زندگی دا مقصد دسدا پیا ہے، اپنے رب دا حکم دسدا پیا ہے۔ فرمایا لوگو میں اللہ دا بندہ، اللہ دا رسول، اللہ دا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات لے کے آیا، میرے رب نے میں نے اور بڑے احکام دیتے نے، لیکن انہاں وچوں سب تو بڑا حکم ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے رب نے میں نے نماز دا حکم دیتا ہے، نماز دی پابندی دا حکم دیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب دے اس حکم دا تذکرہ بچپن دے اندر کر دے پینے، ماں دی گود اندر کر دینے پہ، حضرت لقمان دی وصیتہ تے نصیحتہ دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نصیحتہ فرمایا نے، جنہوں وچ پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ نال کسی نو شریک نہ کری، شرک نہ کری، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم تے زیادتی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے نو، اپنے بیٹے نو نصیحتاں فرما رہے نے، اور انہاں نصیحتاں دے اندر شرک تو بعد جڑی اہم ترین نصیحت ہے وہ اے وے یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کردہ رہی، نماز نہ چھوڑی، نماز نہ چھٹی۔ یہ او انبیاء
اولیاء کرام اللہ دے نیک بندے نے جنہاں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے. بنی اسرائیل والیاں نو اللہ نے 1000 نبی عطا فرمائے اور انہاں دی تعلیمات دے اندر بھی نماز نو اہمیت حاصل ہے. ایمان تو بعد سب تو بڑا حکم اللہ پاک نے نماز قرار دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اعلان نبوت ادا کرن دا حکم عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نال ہی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے میرے پاک پیغمبر اور کملی اوڑھن والے چادر اوڑھن والے میرے محبوب اٹھو. قم فانذر اٹھو انہاں لوکاں نو ڈراؤ اور سمجھاؤ. وربک فکبر یا اللہ میں کس نہ ڈرانا ہے, یا اللہ میں کس نہ سمجھانا ہے, میرا بول کی ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ربک فکبر, اے میرے محبوب کھڑے ہو کے میری بڑائی بیان کرو, میری عظمت بیان کرو, میری کبریائی دا تذکرہ کرو. انہاں نو میرے سامنے جھکانا شروع کر دو, میری طرف آنے والا بنا دو, میرے سامنے جھکنے والا بنا دو, میرے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والا بنا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانات معراج سے بلا کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس تحفے دی پابندی فرمائی ہے. ساری زندگی اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکنا آپ دا پسندیدہ شعار رہا ہے. اندازہ لگاؤ جڑا رب بار بار کہندا ہے نماز پڑھو, نماز ادا کرو, میرے سامنے جھکو, او رب جڑا بار بار اپنے سامنے جھکن دا حکم دیندا ہے او دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت کردے ہون گے, کس قدر نماز پڑھدے ہون گے کہ اس رب نے حکم فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اسی نماز پڑھ دے نہیں اور محبوب اتنی نماز پڑھ دے نے کہ اللہ نو کہنا پیا میرے محبوب تھوڑی پڑھیا کر, سو بھی جایا کر, آرام بھی کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. کیسی عبادت ہوئے گی حضور علیہ السلام کی, کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے جھکنا ہوئے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اللہ فرما رہے نے قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب عام لوکاں دا جاگنا مینوں زیادہ پسند ہے, تو اتنا جاگنا ہے تینوں میں تھوڑی دیر سوندا ویکھ لواں, مینوں تیرا سونا زیادہ پسند, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر, اتنا نہ جاگیا کر. جاگ دے قیام دی حالت اندر پیراں تے ورم آ جائے, پیر سج جان, اکھاں سج جان, داڑھی آنسواں نال تر ہو جائے, سجدے والی زمین کیچڑ دے اندر تبدیل ہو جائے, اس نو عبادت کہندے نے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے جھکنا, اللہ نو منانا. کس ذات نو کون منا رہا ہے؟ جیڑی ذات بخشی بخشائی, معصوم عن الخطا, بخشی بخشائی, غلطی دا تصور تک نہیں کیتا جا سکتا. اس ذات نے اس قدر عبادت کی تھی اپنے رب دی کہ رب العالمین فرما رہے نے قم اللیل الا قلیلا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی دے بارے جو وعیدات فرمائیاں نے انہاں تے بھی اسی سنتے تے رہندے ہیں, غور بھی کریے. اج کہندے ہیں گھراں چوں برکتاں اٹھ گئیاں, اسی کہندے ہیں لڑائیاں ختم نہیں ہوندیاں, گھراں وچ سکون نہیں رہا, پریشانیاں پشیمانیاں نے, بڑی کمائی کردے ہیں پھر بھی پوری نہیں پیندی. کدے اسی سوچے ایدہ سبب کی ہے؟ اسی تو دوڑ کے جانا کسی چنگے پیر کو, عامل کو, او جی کسی نے کچھ کر دیتا ہے, کسی نے کچھ کر دیتا ہے, بس
کوئی جادو ہو گیا، کوئی ٹونا ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، ساری دوڑ فٹافٹ ادھر لگ جائے گی۔ اسی کدے یہ سوچیا ہی نہیں کہ میں بھی کچھ کیتا ہے، میں کی کیتا ہے، یہ کسی نے کیتا ہے یا میں خود کیتا ہے؟ کہتے ہیں ایک بے نمازی دی نحوست 40 گھراں تے پیندی ہے، 40 گھراں تے ایک بے نمازی دی۔ تے جے میرے گھر وچ ہی بے نمازی نے، کمائی کرن والا بے نمازی، کمائی پھڑن والی بے نمازن، آٹا گنن والی بے نمازن، روٹی پکان والی بے نمازن، پانڈے دھون والی بے نمازن، کپڑے دھون والی بے نمازن، اور گھر وچ رہن والے بے نمازی، تے برکت کتوں آئے گی؟ یہ 40 گندے جاؤ تو کتنے تک گل جائے گی؟ اپنے گھر وچ ہی جدوں نحوست جمع کیتی ہے تے پھر برکت اسی باہروں کتوں لے کے آواں گے؟ کوئی تعویذ دے گا، کوئی منتر دے گا، کوئی کسی قسم دا جنتر منتر کام نہیں آئے گا جنہیں دیر تک اسی خود ٹھیک نہیں ہوواں گے۔ کوئی نحوست باہروں نہیں آندی، ساڑھے اپنے اعمال دی وجہ نال آندی ہے، بد اعمالیاں دی وجہ نال آندی ہے۔ ساڑھے اعتقادات اس قدر کمزور نے کہ تھی فٹافٹ دوڑنا کولو جی کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ پہلے اپنے اعمال دے والا سی غور کری، اس تو بعد چلو جادو نظر بد یہ ساری حق کے انکار نہیں اسی کر دے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جادو ہی ہوئے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو نظر بد ہی لگی ہوئے، اور ضروری نہیں کہ سارے علاج تویزاں نال ہی ہوندے ہون۔ سانو اپنے اعمال نال بھی علاج کرنے چاہیے، اعمال نال، اور اعمال نال پورے یقین دے نال جدوں تک عمل نہیں ہوئے گا اس وقت تک گل نہیں بنے گی۔ فضائل اعمال دے اندر حدیث پڑھی جاندی ہے، اسی بار بار سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 5 ٹائم باقاعدہ باجماعت نماز ادا کرے گا اللہ پاک اس نے 5 انعام عطا فرمان گے۔ یہ سنتے ہیں اسی، لیکن یقین نہیں بنیا ہے جب تک، سن چڑے اگلے کن چو کر دیتا کہ پہلا انعام کی ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، لو رزق آسان ہو جائے گا، اس دے مقدر دا رزق اس تک آسانی نال پہنچ جائے گا۔ ہدایت مطلب نہیں کہ بیٹھے بٹھائے سارا کچھ مل جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت اور ٹینشن تو بچ جائے گا، وہ رزق دے روگ تو بچ جائے گا، لالچ تو بچ جائے گا، ہوس تو بچ جائے گا۔ اللہ پاک دا اس تے فضل کرم ہوئے گا کہ اس دے مقدر دا رزق آسانی نال دے تک پہنچ جائے گا اگر وہ 5 ٹائم باقاعدہ باجماعت تکبیر اولا دے نال نماز دا اہتمام کرے گا۔ اسی اس پاسے آن لی تیار نہیں۔ 11ویں شریف والے پیر جناب سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں دا فتوہ میں کئی دفعہ تے ذکر کیتا ہے۔ غنیت الطالبین انہوں دی کتاب مشہور و معروف اردو ترجمے نال مل جاندی ہے، پڑھ کے دیکھ لو، آپ دا باقاعدہ فتوہ موجود ہے اس دے اندر کہ جو نماز نہیں پڑھدا، جو نماز نہیں پڑھدا اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا مر جائے بے نمازی، مسلمان اس دا جنازہ نہ پڑھن، بے نمازی مر جائے اس نو مسلمانہ دے قبرستان دفن نہ کیتا جائے کہ اے دے اتے بے نمازی دے اتے جو اللہ دا عذاب آنا ہے اے دی وجہ نال دوسرے قبرستان والے پریشان نہ۔ کس دا فتوہ؟ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا، انہاں دے نام دیاں 11ویں تے اسی دعانے ہیں ختم دعا ہڑنے انہاں دے نام دا، کدے انہاں دی تعلیمات نو بھی پڑھ کے دیکھ لو، سن لو، سمجھ لو کہ او کی سن اسی کیاں، او کی سن اسی کیاں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں دے بھی بڑے شعر پڑھے جاندے نے، بڑی محبت دا اظہار کیتا جاندے، بڑے اللہ والے سن۔ وہ بے نمازی دے بارے کی کہندے نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس دی تشریح دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگ جنہیں میرے احکامات دے نافرمان نے وہ کی نے جانوراں دی طرح نے، بلکہ جانوراں تو بھی گئے گزرے نے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اونٹ جو ہے وہ سب تو بلند و بالا جانور ہے، مضبوط جانور ہے، آسمان دی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے میں نے اونٹ بنایا، تیرا شکر ہے میں نے تو گدھا نہیں بنایا۔ گدھا آخدا ہے وہ دے کنا چ بات پئی، انہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے
کہ مینوں تو گدھا بنایا ہے، مینوں کتا نہیں بنایا. کتے تک گل گئی، کتے نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اور اگر خنزیر جو سب تو ناپاک و نجس اور پلید جانور ہے وہ کی آخدا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تے مینوں خنزیر بنا دیتا ہے، بے نمازی نہیں بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے خنزیر بنایا ہے، گالی تے ہے، پلید تو ہم ہے، لیکن تو مینوں انسان بنا دیندہ، ایمان دے دیندہ اور میں نماز نہ پڑھدا تو پھر میں تے خنزیر تو بھی بدتر، اس تو بھی بدتر. یہ اندازہ لاؤ نا کہ اسی کس طرف جا رہے ہیں. اولئک کالانعام، اللہ فرما رہے نے، یہ قرآن پاک دی آیت دی تفسیر ہے کہ یہ جانوراں دی طرح نے، بلکہ بل ہم اضل، بل ہم اضل. اللہ نے نہیں کہا جانوراں دی طرح نے، اگے اگلا جملہ بل ہم اضل، یہ جانوراں تو بھی گئے گزرے نے، انہاں تو بھی گئے. ہن جانوراں دے اندر تو کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، سور بھی، سارے جانور شامل ہیں نا، سبھی جانور اس کے اندر آ جاندے نے. کہ یہ انہاں تو بھی برے لوگ نے جو نماز ادا نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات دے عمل نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے جھکن واسطے تیار نہیں. اے نہ جانوراں تو بھی فرمایا گئے گزرے نے، جانوراں تو بھی گئے گزرے. اس تو بڑی وعید اور کی ہو سکتی ہے، اس تو بڑی گل کی ہو سکتی ہے. اور فرشتیاں نے آ کے ڈنڈے مار کے تو سانو اٹھانا نہیں، وہ تو ڈنڈے اگے جا کے بجنے نے، پھر وہ تو پھر اگے جا کے معاملہ ہونا ہے. اتنے آ کے تو بس یہی ہے نا کہ ساڈے کنا تک آواز پہنچ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز پہنچ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اتنے آواز آ جائے، مسجد مینار نظر آ جائے، مسجد نظر آ جائے، قرآن دا حکم آ جائے، تو بس اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دے دیتی، انتظام کر دیتا، وہ عمل تو ایسی کرنا ہے، عمل تو ایسی کرنا ہے، اور وہ عمل کرنے واسطے ایسی تیار نہیں. جمعہ اہم ترین عبادت ہفتے بعد آندا ہے، ہفتے بعد ایک دن گھنٹہ 2 گھنٹے واسطے یہ عمل ہے. اسی یہ تے بھی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وچ ہی پہنچی، آخر وچ ہی پہنچیے، پہلا پہنچ گئی کہ بہتا ثواب نہ مل جائے. بہتا ثواب سانو چاہیے ہی نہیں، ضرورت نہیں سانو. جو رب کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، سورہ جمعہ، اے ایمان والو جدوں جمعے واسطے تانوں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اے نہیں کیا کہ آؤ، اللہ بھی کہہ سکتا نہیں آؤ، اللہ نے کہا فاسعوا، دوڑ لا کے آؤ، کوشش کر کے آؤ، سب کچھ چھٹ چھڑا کے وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، کم کاج چھوڑ دو، کم کاج چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ، دوڑ کے آؤ، سعی کرو، کوشش کرو، ہر کم چھوڑ کے. باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جمعے دی اذان تو بعد کوئی کم کاج کرنا جائز نہیں، کوئی بھی کم کاج کرنا. اس دوران جو کمائی کریں گے وہ حلال نہیں ہوئے گی، ایسا چھٹنی نہیں، ایسا نہیں چھٹنی. اس دوران جمعہ دی اذان سنن تو بعد کوئی بھی کم کاج حلال نہیں، حرام ہے. اس وقت صرف ایک کوئی کام ہے کہ بس جمعہ دی تیاری کر کے تو مسجد میں آیا جائے، پہنچیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو فہم اور سمجھ نصیب فرمائے. رمضان المبارک دا مہینہ تو گزر گیا اور یہ نمازاں انشاءاللہ 5 ٹائم ہوندیاں رہن گیاں، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی، جمعہ بھی بعد اسی طرح. اور یہ عمل انسان مسلمان دی زندگی دے آخری سانس تک باقی رہے گا، آخری سانس تک. اور دوسرا عمل جو ساری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے بحیثیت سربراہ اہل خانہ دا، کہ خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے متعلقین، اپنے زیر سرپرستی افراد نو نماز دا پابند بنانا. یہ مسلمان دی ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے. یہ بارے بھی پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کو اس دی نگرانی دے بارے پوچھا جانا ہے. تو یہ بھی سوال ہونا ہے
اپنی 5 نمازاں تہجد تلاوت کوئی ذکر اذکار اس ویلے تک کم نہیں آئے گا، پوری طرح کامیابی نہیں ملے گی جس وقت تک اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے۔ ایک عورت 4 مرداں دے جہنم وچ جان دا ذریعہ بنے گی۔ ایک عورت، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، جدے جدے کول وہ پہنچے گی اسی حساب نال دے کول پوچھیا جانا ہے۔ ایک مرد 4 عورتوں دی وجہ نال جہنم چ جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال ہون دے باوجود، ذاتی اعمال اچھے ہون دے باوجود۔ ایک نیک مرد، صالح مرد 4 عورتوں دی وجہ نال جہنم چ جا سکتا ہے۔ بیوی، بیٹی، بہن، ماں، اگر انہاں دے اوتے اس نے محنت نہ کیتی، انہاں نو نہ سمجھایا، انہاں نو دین والے پاسے نہ لایا، نمازی نہ بنایا، اور انہاں دی اس طرح کیئر نہ کیتی ایمانی اسلامی جس طرح دنیاوی اعتبار نال کردا ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ ضروری ہے، اس تو بھی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح تفتیش دنیاوی کاماں وچ ہوندی ہے، اس تو زیادہ ضروری ہے کہ ایمانی کاماں وچ تفتیش ہوئے، دینی کاماں دے اندر انہاں دی تفتیش ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز پڑھ لی ہے، میں کام کر لا، پھر میں کر لا، وہ کردے نماز دا ٹائم نکل جاتا ہے اور نماز اتھی رہ جاتی۔ جدو 2 آپشن آ جان، چوائس آ جائے کہ ایک پاسے نماز ہے اور دوسرے پاسے دنیا دا کم، تو ہمیشہ ترجیح نماز نو دو، ہمیشہ ترجیح نماز نو دو، دنیا دا کم چھوڑ دو، ہوندے رہن گے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ دی ذات تے توکل اور یقین کر کے نماز نو ترجیح دیتی جائے گی تو دنیا دا کوئی کم رہن نہیں لگا۔ عرب دا ایک واقعہ ہے، حکایات عرب دے اندر لکھیا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوضہم نے بیان فرمایا کہ ایک دیہاتی عربی سی، جمعے دی اذان ہو گئی اور وہ اسی ٹائم، جمعے دے ٹائم دے دوران ہی اس دی پیلی نو پانی لگنا سی، واری سی ہوتی، اس تو بعد ٹائم نکل جانا سی۔ وہ نماز پڑھنے چلا تو دی بیوی کہنے لگی پانی نہ ملایا فصل تے کم خراب ہو جانا ہے، پہلا پانی لالا ہے، جمعہ رہ بھی جائے گا تو ظہر پڑھ لیں۔ کہنے لگا نہیں، میں تو جمعہ پڑھنا ہے۔ نکلنے لگا تو اطلاع ہی تیرا اونٹ بھی گواچ گیا ہے۔ بیوی کہنے لگی لا کوئی سواری دا اونٹ ہو بھی گیا، انہوں لب لا پہلا، پھر نماز پڑھ لیں یا جمعہ رہ جائے گا تو ظہر پڑھ لیں۔ کہنے لگا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ دا حکم پہلے پورا کرنا ہے، پانی لگے نہ لگے، اونٹ لبدا لبے نہیں لبدا نہ لبے، میں اللہ دا حکم پورا کرنا ہے۔ بیوی دے روکن دے باوجود وہ چلا گیا، جمعہ ادا کیتا، کتنی دیر لگ گئی، واپس گھر آیا، جو ہی دروازے تے پہنچیا تو باہر دروازے دے دا اونٹ بجیا پیاسی، اونٹ بجا، گھر داخل ہویا، بیوی نے پوچھا یہ اونٹ کس طرح آیا؟ کہنے لگی تیرے جان تو تھوڑی دیر بعد کتےاں دے بھونکن دی آواز آئی، اور میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ 5-7 کتے جڑے نے بھونک دے پوئی اس نو گھیر کے لے کے آ رہے سن، اور جدو یہ دروازے کو پہنچیا تو میں نے اس نو بند دیتا، اور کئی چکی تے پہلی چلا گیا کہ پانی لگاواں جا کے، جو ہی اتنے دیکھا تو پہلی بھری پئی، پانی لگیا پیا، حیران جے کھلوتا ہی سی کہ جیدی اس تو بعد واری سی وہ بندہ آ گیا اور کہنے لگا میں نا اپنی پیلی نو پانی دا نکا لایا تو میں بھی جمعہ پڑھن چلا گیا کہ بھر دے گی تے میں کیا کہ چل ہو جائے گا کام، لیکن تیرے پاسی تیری پیلی دا جڑا نکا سی وہ میں بند کرنا بھول گیا، وہ میں بھول گیا اس نو بند کرنا، تو میری پیلی نو تے پانی نہیں لگا، تیری پیلی نو پانی لگ گیا، ہن تیرے ٹائم وچ میں اپنی پیلی نو پانی لا لاں گا۔ یہ ہے میرے اللہ دا انتظام۔ اللہ واسطے اسی کریے تو صحیح کچھ، اسی کہنے ہاتھوں بھی کچھ نہ جائے تو اللہ نو بھی راضی کر لیے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ قربانی منگدا ضرور ہے، لیندا نہیں، منگدا ضرور ہے کہ میرے تے یقین کر کے ذرا دنیا چھڈ کے تو دیکھ، تو تھوڑی چھڈے گا میں کئی گنا بدا کے تینوں واپس کراں گا، چھڈ تے صحیح، میرے تے توکل تے رکھ۔ ابھی اگلا پاسا پہلا لبن کی کوشش کرتے ہیں، ملے گا کی پھر کچھ کریں گے، لیکن وہ اللہ دا ضابطہ ہی نہیں۔ اللہ دا ضابطہ یؤمنون بالغیب، میرے غیب تے یقین رکھ، میرے فرمان تے یقین کر لے، بس یہ تے یقین کر کے کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب